کوشش کریں کہ وہ باتیں آپ کے کانوں تک کبھی نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پین پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے لوگوں سے آپ کو شدید نفرت ہونے لگے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور ہیں۔ بے شک عزت تقوی سے ہے، طاقت سے نہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل میں آنے کا رستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دیتے ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ جب مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اگر عزت کو دیکھے تو کما نہیں سکے گا، لہٰذا اگر آخرت کمانی ہے تو دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن حلال رزق سے لے کر عزت تک اور عزت سے لے کر جنت تک ہر چیز خود کمانی پڑتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہے، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ سیدھے راستے پہ چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سارے راز مت بتاؤ، جو آج تمہارا غمخوار اور دردمند ہے کل تمہارا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ قبرستان خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں، روز کوئی نہ کوئی احساس دفن ہوتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہے تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ جب چھوٹے تھے تو کپڑے میلے اور دل صاف ہوتے تھے، اب بڑے ہونے کے بعد کپڑے صاف اور دل میلے ہوتے ہیں۔ جن کو اپنے رب سے مانگنے کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ وقت ختم نہیں ہوتا، لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پین پیچھے آپ کی باتیں چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ آپ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔
اگر لوگ زبان کی حقیقت کو جان جائیں تو ان کا زیادہ وقت خاموشی میں گزرے۔ کردار صرف لین دین سے عیاں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے اس کی تہہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا لا علم ہونا ہے۔ بس علم حاصل کرے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ برداشت کی کمی غصے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ گاہک کا اعتماد شے کی قیمت کم ہونے سے نہیں بلکہ شے کا معیاری ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زد ہو تو یہ نہ سوچیے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ جو لوگ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کو اپنی حاجت کے لیے اہل دنیا کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کا ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جب تمہیں خوشی ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی بھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ رشتے اور طلاق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر دکھ ملے تو گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ہر دکھ انسان کو سبق سکھانے کے لیے آتا ہے اور ہر سبق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ تحفے صرف چیزوں کو خوبصورت ڈبوں اور لفافوں میں پیک کر کے ہی نہیں دیے جاتے بلکہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا تو پیچھے دیکھو اور جینا ہے تو آگے دیکھو۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچا رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اللہ کے سہارے کے بغیر نہ آج تک انسان کی کشتی کنارے لگی ہے اور نہ کبھی لگے گی۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔